ہر عالم ہمارا جواب کیوں نہیں دیتا مفتی صاحب, کیا مسئلہ ہے؟ قرآن سے ہم کیوں نہیں نتیجہ نکال سکتے؟ دیکھیں اس میں اردو کا ترجمہ تو ہوا ہے, قرآن شریف پڑھنے سے ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ تمہاری پولے مل جائے گی. غیر مسلم تو جو ہے وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اگر اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا غلط ہے تو پھر اس سے ایک عام آدمی سے مدد طلب کرنا بھی منع ہوگا. آپ یہ کہیں گے کسی ایک ہی امام کو فالو کرنا ہے, تو یہ بات فرقہ واریت کو جنم تو نہیں دے گی. السلام علیکم, کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ السلام, اللہ کا کرم, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا, بہت دنوں بعد آپ فائنلی ہاتھ میں آئے گئے میرے. کافی ٹائم بعد پروگرام ہم لوگ دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ بڑے آدمی ہیں. اچھا, ہم بڑے آدمی ہیں. اچھا مفتی صاحب, ڈائریکٹ آپ لوگ پوائنٹ پر آئیں گے, ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی لوگ پہچانتے ہیں ماشاءاللہ, تھوڑا بہت آپ کی وجہ سے مجھے بھی پہچان نہیں گئے. مفتی صاحب میرے کو آج کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں, تھوڑی سی کراس کوشچننگ ٹائپ کے ہیں. تو آپ بھی مجھے عام طور پر جس طرح کچھ علماء, سارے نہیں, ایک تعداد ہے جو بھگا دیتے ہیں جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا سوال کا, تو وہ کہتے ہیں بھائی گستاخ ہو تم. ہم جہاں کوئی یعنی کراس کوشچن کرتے ہیں تو گستاخی کا الزام آ جاتا ہے یا پھر بے ادبی کا الزام آ جاتا ہے. تو سامنے والا بندہ سوچتا ہے کہ یار اب اس سے آگے تو اور کوئی بات ہی نہیں ہے, میں کیا کروں بات, آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. تو وہ اپنا سوال ہی لے کر گھر چلا جاتا ہے, بہرحال اس کو جواب ملتا نہیں. ابھی آفر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بتا شریف سے واپس آ رہا تھا, تو ایک عالم صاحب جو ہے ملے تھے مجھے ایئرپورٹ پہ, انہوں نے کافی سیٹسفائی کیا, ان سے بھی یہی بات چل رہی تھی. ہر عالم ہمارا جواب کیوں نہیں دیتا مفتی صاحب, کیا مسئلہ ہے؟ ہم جب پوچھنے جاتے ہیں اگر ان کے پاس جواب نہیں ہو تو بولتے ہیں عوام الناس کا کام نہیں ہے, آپ جا کے جو ہے نا پہلے عربی گرامر پڑھیں, یہ کریں وہ کریں, پھر آئیے گا میرے کو. اس طرح کے جواب کیوں آتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا میں دونوں اعتبار سے گفتگو کروں گا. بعض اوقات تو علماء کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے, اور بعض اوقات کچھ عوام کے رویے ایسے ہوتے ہیں. اوکے, جیسے ایک عالم دین صاحب نے سوال پوچھا اور اس کو جب جواب نہیں آ رہا ہوتا نا, تو وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی ایک سائل کو بھگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ کئی بار ایک سوال کا جواب دے چکا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہوتا ہے, یا بعض اوقات جس کو, جیسے میرے ساتھ ایک یہ سینیریو ہوا تھا کہ جمعے کے اندر جو ہے وہ مسئلہ میں نے بیان کیا تھا, میں مسائل بیان کر رہا تھا, اور میں نے کہا تھا پبلک کو کہ میں یہ والے مسائل بیان کروں گا, آپ ٹائم پر آئیں. اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا, تو جو مسئلہ میں نے بیان میں ذکر کیا تھا وہی مسئلہ آ کر مجھ سے پوچھے. میں نے کہا آپ بیان میں شروع سے آئے تھے, تو کہہ رہے نہیں وہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس, تو میں لیٹ پہنچا. صحیح. تو وہاں پر پھر میں نے اس کو یہ بات کہی تھی کہ میں نے کہا پھر میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے آپ کو جواب دینے کا. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائیڈ سے ہے ایشو, یعنی دونوں طرف سے پرابلم ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم سے ربیع الاول کے اندر جو ہے, جیسے ہی ربیع الاول کا موقع آتا ہے نا, تو میسیجز کی لائن لگ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور وہی سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں جن سوالات کے جوابات سوشل میڈیا پر بھی ہم دے چکے ہیں, بیانات میں بھی دے چکے ہیں, تو obvious سی بات ہے کہ پھر ہم تو یہ کہیں گے نا. اور دوسرا وہی آپ کا والا مسئلہ کہ جب ایک عالم دین کو پتہ نہیں ہوتا نا, تو وہ بھگا رہا ہوتا ہے. یا تو وہ پراپر عالم نہیں ہوتا, اس نے اپنا نام بنایا ہوا ہوتا ہے, یا وہ مطلب سامنے والے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بیجا ضد کر رہا ہے, یعنی بحث کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, بحث برائے بحث ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ڈانٹ دیا جاتا ہے. اس میں بدگمانی کا پہلو آتا ہے. مفتی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمارے علماء حضرات تھوڑا سا اور پیشنٹ ہو جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ صحیح ہیں, لیکن کیونکہ آج کل جو ہم لوگ پرابلمس فیس کر رہے ہیں, جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں, کہ جو جوان طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ الگ الگ قسم کی ویڈیوز دیکھ کے تھوڑا گمراہ بھی ہو رہا ہے, غلط راہ پہ بھی جا رہا ہے. تو ایسے اس میں وقت کی ایسی ضرورت آپ کو نہیں لگتی کہ علماء جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے اسٹانس سے ہٹ کے آؤٹ آف دا وے جا کے بولے کہ یار ٹھیک ہے, یہ ابھی آج نہیں سیکھا ہوا, 2-4 میرے ساتھ سیٹنگز کر لے گا, اس کے بعد سیکھ جائے گا. رویہ تو اچھا ہونا ہی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک وہ جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ علماء تھوڑا سا جو ایک پروٹوکول ہے اس کو ختم کریں, تو یہ پروٹوکول تو عوام کے سامنے ختم کرنا پڑے گا. علماء کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا, کیونکہ علماء کا کام ہی یہ کہ وہ عوام کے درمیان رہے. بالکل. اور جب عوام کے درمیان ہونا تو پھر وہ عوام کے درمیان پورے سوشلائز ہو کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک عام آدمی جو نا ان سے آ کر سوال پوچھ سکے. اب جیسے کم از کم دینا چاہیے. جی, اب جیسے نا ایک وہ جاننے والا تھا, اس کے پیٹ میں بڑا شدید درد ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی آغا خان میں نا ایک بہت بڑا ڈاکٹر میرا جاننے والا ہے, اس سے جو ہے نا ہم تمہارا اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں, وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. پیٹ میں اس دن درد ہو رہا تھا, ہم بولا اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ 90 دن بعد, 3 مہینے بعد کا مل رہا ہے. تو بولا ہاں تب تک تو جو ہے نا درد میرا آپ سمجھے بات کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء حضرات بتائیں کہ بھائی اس گھنٹے آ جاؤ, یا اس ٹائم پر آ جاؤ, یا عصر کے بعد آ جاؤ, یا مغرب کے بعد اتنی دیر کے لیے آ جاؤ, نسبتاً اس کے
یار اگلے مہینے کی 29 تاریخ کو آ کے مجھ سے سوال کرنا. دیکھیں اس طرح کے آپ نے جیسے بعض علماء کا استثناء کیا نا, تو ان بعض علماء سے جا کر آپ پوچھیں کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اگر ٹائم لائن بھی دی ہوئی ہے تو کتنی کالز آتی ہیں آپ کے پاس. خود میں اپنے بارے میں اگر میں ذکر کروں تو ہم نے جیسے واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس میں ایک حد تک سوالات آتے ہیں, پھر ہم ان سوالات کو روکتے ہیں, ان کے جوابات پہلے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد تو اب اس کے بعد بھی اگر مجھے کوئی پرسنلی مجھے الگ سے سوال پوچھنا ہے تو بھی ہم کوشش کر کے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن نہیں کر پاتے. سمجھ گیا میں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے آلریڈی بہت ساری آپ کی مصروفیت ہوتی ہے سوال کے جواب اصل دینے میں پرابلم دیکھیں دونوں طرف سے, ایک تو وہ علماء والا مسئلہ تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا, وہ تو ہے ہی, وہ تو غلط ہے 100%. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام کی طرف سے ایشوز ہیں نا اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. بالکل صحیح. اب جمعے کے اندر عوام کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں, امام صاحب بتاتے نہیں, تو آپ کس امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں, ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے. اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پہ پراپر امام صاحب موجود ہیں, عالم دین ہیں, مفتی صاحب ہیں, اور وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے, تو پھر آپ کا یہ شکوہ بنتا ہے. لیکن اگر آپ ایک لو لیول کے اس پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جائی غلط جگہ پہ رہیں. سر میری تو ریکویسٹ ہے آپ لوگ شفقت کریں نا, ہم تو عوام الناس ہیں نا. پھر شفقت میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ علماء کو ایک ٹائم نکالنا ضروری ہے. اگر علماء ٹائم نہیں نکالیں گے, جیسے ویکلی کوئی درس ہو گیا, ویکلی کوئی ایسا سیشن ہو گیا, جیسے سید شاہ تراب الحق قادری صاحب فرمایا جی ہاں بالکل باقاعدہ جو ہے نا وہ پرچیاں ان کے پاس جاتی تھیں. بالکل آپ میرے پوائنٹ پر آ گئے, میں یہی چاہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں میں کہ میرے چاہنے سے کیا ہوگا, میرے خیال سے بہت سارے لوگ ایسا چاہ رہے ہیں. وہ تو باقاعدہ علمی مذاکرہ ایک ہوتا تھا نا. ابھی بھی دیکھیں مولانا الیاس قادری صاحب بھی, ان کے پاس بھی سوالات آتے ہیں, اس میں پھر آپ کی والی بات آ جاتی ہے کہ جس کو علم سیکھنا ہوتا ہے وہ ٹائم نکال کے آتا بھی ہے. جاتا ہے. اور دارالفتہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے, دعوت اسلامی کی دارالفتہ ہے نا جو 24 گھنٹے اویلیبل ہیں, فون کال اپ کریں. بالکل اسی طریقے سے ٹائمنگ دی ہوئی ہے باقاعدہ. پھر اس پہ فون بھی تو نہیں کرنا نا, ہمیں فون بھی نہیں کرنا. ہمیں عالم چاہیے پرسنل ٹائم نکالے, اور وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق, اور وہ فتویٰ بھی ہمارے مطابق ہی پتہ ہے. تو یہ عوام کی غلطی ہے, اور باقی جو آپ کو ایک شکوہ ہے وہ علماء کی غلطی ہے. میں سمجھ گیا, یعنی اس میں بھی بات یہی ہے کہ دونوں طرف سے ایشوز ہیں, جیسے عام طور پر عام زندگی میں بھی, عام معاملات میں بھی ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب, تھینک یو. اچھا انشاءاللہ آپ کے اوپر حکم نہیں لاتا. اچھا چلے, آپ نہیں لگائیے گا حکم, ٹھیک ہے نا. اچھا پروگرام کے حساب سے جو ہم نے سوالات ڈسکس کیے تھے, جو کہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, کیونکہ الگ الگ لوگ آ رہے ہیں ٹی وی پر, الگ الگ باتیں کر رہے ہیں, اس میں ہم نہیں جاتے, بہت لمبی بات ہو جائے گی. قرآن اور حدیث سے جو ہے نتیجہ کون نکال سکتا ہے, پہلا سوال میرا یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کا جواب مجھے پتہ ہے آپ کیا دینے والے, لیکن آپ بھی دیجیے گا, لیکن میں اس کا کویشچن پہلے سے ہی رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ بھائی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا قرآن شریف. اچھا ایک طرف علماء خود کہتے ہیں کہ بھائی قرآن شریف پڑھو, قرآن پڑھو, ثواب ملے گا, ترجمے کے ساتھ پڑھو, ورنہ پڑھنے کا فائدہ کیا, اس طرح کی بھی باتیں ہمارے کو, یعنی فائدہ کیا ان دا سینس کہ زیادہ افضل ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اچھا ترجمے کے ساتھ بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ عالم کے پاس جاتا ہے تو بولتا ہے بھائی تم تو اس میں سے مسئلہ خود نکال ہی نہیں سکتے, تو تم کیوں پڑھ رہے ہو. صحیح ہے. حدیث شریف بندہ کوئی یاد کر لے تو بولا اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا, آپ نے تو کسی عالم کے پاس جا کے پڑھنا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, ہم کو پتہ ہے حدیث شریف کے مطابق, ٹھیک ہے. اب جب ہم حاصل کرنے جاتے ہیں تو علماء ہم کو روک دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ قرآن سے نتیجہ نہ نکال. قرآن سے ہم کیوں نہیں نتیجہ نکال سکتے؟ دیکھیں اس میں اردو کا ترجمہ تو ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اردو کا ترجمہ تو آلریڈی ہے, تو پھر آپ کیسے منع کرتے ہیں, یعنی کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم قرآن مجید کے آیات کو دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ آیات تو محکم ہیں. صحیح ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منہ آیات محکمات. صحیح بات. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن ام الکتاب, کہ یہ کتاب کی اصل ہے. صحیح ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری جو ہے وہ متشابہات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا یہ مختلف سمجھ لیں کہ نوعیت کی ہیں. ایک تو بالکل واضح آیات ہیں جس میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, کہ والدین کو اف نہ کہو. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے ایک عام آدمی بہت آسانی سے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہاں پر والدین کو اف کہنے کا مطلب یہ کہ والدین کو تکلیف نہ دو. صحیح. تو اس اف کہنے کا صرف منع نہیں کیا جا رہا, مارنے کا بھی منع کیا جا رہا ہے, گالیاں دینے کا بھی منع کیا جا رہا ہے, کیونکہ اصل مقصد ہے تکلیف نہ دینا. اس سے علماء نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ یہ والا نتیجہ نہ نکالیں. صحیح. اسی طریقے سے قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس میں واضح طور پر ایک عقیدہ ذکر کر دیا گیا ہے, قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. کسی عالم دین نے نہیں کہا کہ آپ اس آیت کو بنیاد بنا کر اس سے نتیجہ نکال کر اللہ کو ایک نہیں مان سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا. بالکل صحیح. البتہ قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جس سے نتیجے نکالنے میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں.
جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو آج کے دور کی مثال دیتا ہوں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تھا تو قرآن مجید کی ایک آیت تھی، اس کو سامنے رکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شرک کا فتویٰ لگایا گیا تھا. اچھا، قرآن مجید سے ہی نتیجہ نکالا تھا نا. اچھا آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرد کو مقرر کیا کہ بھئی یہ ہمارے مسئلے کا فیصلہ کریں گے. صحیح. تو اس طبقے نے یہ کہا کہ ہم ان کا فیصلہ کیوں مانیں، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے شرک کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کا فیصلہ مانیں، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ. یعنی اس کا اتنا نیگیٹو پہلو نکالا انہوں نے، یعنی اپنی طرف سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شرک کا فتویٰ لگایا. اعوذ باللہ. اچھا. حالانکہ قرآن مجید کی اس ایک آیت کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالنے میں غلطی ہوئی. قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیں نا تو وہاں پر بالکل واضح طور پر ہے، جیسا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا تھا. وہ گئے اس طبقے کو جا کر سمجھانے کے لیے کہ بھئی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان الحکم الا للہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے تو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، کہ ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر. ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے تو ایک حکم مقرر کیا ہے، یہاں پہ قرآن دو حکم مقرر کرنے کا ہے. صحیح. جب آپ کی یہ تقریر اس طبقے کے کچھ لوگوں نے سنی تو وہ قائل بھی ہوئے، کچھ اپنی ہٹ درمی پر رہے، تو یہاں پہ نتیجہ غلط نکل گیا. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام قرار دیا نا تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو جو ہے وہ ربا کی مثل ہے، کیونکہ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ نفع حاصل کرنا. اب اس کے درمیان جو اختلاف تھا نا، جو ایک دونوں کے درمیان جو ایک ڈفرینس تھا، وہ نتیجہ نکالنے کے وہ اہل نہیں تھے، تو انہوں نے بیع کو اور ربا کو ایک جیسا قرار دیا. لیکن اس کی گہرائی کیا ہے، بیع کے اندر اور ربا کے اندر کیا فرق ہے، وہ پھر سرکار علیہ السلام نے واضح فرمایا قرآن کی دوسری آیات سے. تو عوام بعض اوقات کچھ آیات ایسی ہیں جس سے عوامی ذہن جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکال سکتا، سمجھ گیا، وہ غلطی کرتا ہے. تو ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس سے نتیجہ نہ نکالیں. جیسے مثال کے طور پر ایک اور آیت ہے عدت، طلاق کی عدت کے بارے میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں. اب یہ جو 3 قروء ہے، اس میں لفظ قروء کی آپ وضاحت اٹھا کر دیکھیں، آپ ترجمے سے نتیجہ نکالیں گے. امام شافعی کا ترجمہ پڑھیں گے تو امام شافعی کے فالوورز وہاں پہ لکھیں گے کہ پاکی کے ایام، امام اعظم کے فالوورز وہاں پہ لکھ رہے ہوں گے حیض. اب کیسے پتہ چلے گا، کیسے نتیجہ نکالے گا عام آدمی؟ بالکل صحیح. تو علماء جس چیز سے منع کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی آیات سے نتیجہ نکالنے کا، جو آیت متشابہات ہیں، جو متشابہات ہیں، یا پھر جس کا مسئلہ کلیئر نہیں ہے، یا جو بہت زیادہ یعنی جس کو پھر ان کو حدیث شریف سے بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہیں حسد سے منع فرمایا ہے، اس سے آپ نتیجہ نکال رہے تو اس سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم تو جو ہے وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا، ان آیات سے نتیجہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. اور جو غیر مسلم جس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے نا، وہ یہ والی آیات نہیں ہے. غیر مسلم واضح آیات کو پڑھتا ہے، اور جیسے قل هو اللہ احد آپ نے بتائی، بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو وہ کائنات میں غور و تفکر کریں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس طرح کی آیات جو ہیں، بالکل صحیح ہے. تو غیر مسلم کبھی بھی آپ کو جنت کی آیاتیں ہیں، دوزخ کی آیاتیں ہیں، کبھی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ غیر مسلم نے اس کو نتیجہ. مسائل کے معاملے میں زیادہ ویسے یہ بات ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ، جہاں پہ اجتہاد کا دخل ہے، جہاں اجتہاد کا دخل ہے. اچھا، اب مجھے یہی سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. یہی میں سوچ رہا تھا، ہمارے پاس کوشچن بھی لکھا ہوا تھا کہ کافر جو ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن شریف پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. میں آپ کا نام بھی لے لیتا ہوں، جیسے علی انجینئر صاحب ہے، بڑے فالوورز ہوئے ان کے آج کل. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی کیوں منع کرتے ہو بھائی قرآن شریف پڑھنے سے، ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ تمہاری پولیں کھل جائیں گی، تمہارا یہ ہو جائے گا. اب یہ مسئلے جیسا آپ نے بتایا ابھی، یہ ہمارے علماء آ کے فرنٹ پہ آ کے اگر بتائیں یا اس کو جواب دیں، اور دے بھی رہے ہوں گے لوگ، میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسل سے یہ ہماری عوام کو پتہ چلے کہ کیوں منع کیا، اور یہ آپ نے اچھے طریقے سے ثابت کر دیا اور بتا بھی دیا. اس کا جواب پھر کیا دیا جائے اگر پھر بھی ایک بندہ کہتا ہے بھائی وہ علی انجینئر یا کوئی بھی اس طرح کا مولانا جو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خود پڑھو قرآن، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ والے مسئلے، لیکن وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہ ٹائم تو نکالے ہمارے پاس سننے کے لیے یہ ساری باتیں. بالکل. دیکھیں، اس کا جواب سیدھے سمپل یہ ہے نا کہ اگر آپ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جو ایک دوسرے سے، 2 کی تو میں نے مثال آپ کو ذکر کی، ایسی کئی اور آیات ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے جیسے نام ذکر کیا، وہ ہر چیز پر یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل. اب اس سے نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. اب وہ شرک ہو جائے گا تو یہاں پر پھر وہ کنڈیشن ایک اپنے طور پر یہ لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ایسے
اللہ کے علاوہ کسی ایسے سے مدد مانگنا کہ جو دور ہو، جیسے اولیاء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ قرآن کے اندر تو کوئی کنڈیشن نہیں لگی ہوئی نا. صحیح. اب قرآن کی آیت اگر وداؤٹ اینی کنڈیشن ہے تو اس کے اندر کنڈیشن کس کی بیس پر لگے گی؟ قرآن مجید کی آیت کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی قید نہیں لگی تو قید لگانے کے کیا کیا اصول ہوں گے؟ آپ یہ بھی تو کویشچن پوچھیں نا ایک عام آدمی سے، اگر وہ نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اگر اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا غلط ہے تو اس کے اندر کوئی اور کنڈیشن نہیں لگی ہوئی، تو پھر اس سے ایک عام آدمی سے مدد طلب کرنا بھی منع ہوگا، ڈاکٹر سے بھی مدد طلب کرنا منع ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں کوئی کنڈیشن لگے گی تو وہ پھر کنڈیشن کیا صرف ایک ڈاکٹر سے مدد طلب کرنے پہ لگے گی یا قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث کو دیکھ کر ادھر بھی لگے گی؟ تو یہ قرآن سے جب نتیجہ نکالیں گے تو دوسری آیات کو بیس بنا کر اس میں مزید کنڈیشنز بھی لگیں گی. اچھا، اور وہ دوسری آیات سے دوسری قرآنی وہ نارمل بندہ اس سے نہیں نکال سکتا ہے. وہ نہیں نکال سکتا. بالکل سمجھ گیا. بالکل قرآن مجید کی کسی آیت سے اگر ہم کوئی نتیجہ نکالیں گے تو اس موضوع سے ریلیٹڈ جتنی آیات جتنی احادیث وہ ہوں گی ان سب کو بنیاد بنا کر پھر کنڈیشنز لگائی جائیں گی. آیت کے حساب سے جو ریفرنس آیت ہیں دوسری ان کو آپ لے کے پورا نتیجہ ایک نکالیں گے. ایسی اس سے بات پورا نتیجہ مرتب بالکل ہوگا. سمجھ یہ صرف ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکلے. سمجھ گیا. بالکل اب اگر ہم اس کے اوپر تفصیل میں جائیں گے تو پھر وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کیوں کرتے ہیں، عالم اسباب سے ہٹ کر کیوں مانگا جاتا ہے، پھر اس کی ایک پوری تفصیل. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ٹی وی پر آ کے کچھ لوگوں کو اپنا یعنی فالوور بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا شاید کوئی ان کا دوسرا ریزن ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک آیت بتاتے ہیں یا ایک حدیث شریف بتاتے ہیں اور اس کے کانٹیکس میں جو دوسری حدیث شریف ہیں یا دوسری آیتیں ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں کیونکہ ہر تقریر میں ایسا نہیں ہوتا کہ نہ بتاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن نتیجہ نکالنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آیت سے نتیجہ نکال رہا ہے تو وہ غلطی کہاں کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو اپنے فیلڈ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ جب سافٹ ویئر کے اندر کوئی بگ آتا ہے نا تو اس بگ کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ ایک ایک لائن چیک کرتے ہیں، اس ایک ایک لائن کے اندر ایک ایک ورڈ چیک کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایون کہ ہم کاما انورٹڈ کاما یہ ساری چیزوں کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بگ کہاں سے آیا. تو اسی طرح قرآن مجید سے نتیجہ نکالنا ہے، اور اگر کسی نے نتیجہ نکالا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا غلطی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اس کا ایک ایک لفظ چیک کیا جائے گا، ایک ایک لائن چیک کی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ صحیح نتیجے پہ پہنچا یا غلط پہ. آپ نے بہت بڑی لکھی مثال دے دی بگ کی اور سافٹ ویئر کی. میرے دماغ میں تو پلمبر کی مثال آ رہی تھی کہ یہاں سے تو پانی جا رہا ہے تو وہاں سے نکل کیوں نہیں رہا. تو پورے جو ہے نا پائپ چیک کرنا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. بالکل کہ کس کس جگہ جو ہے آپ سمجھ رہے، تو جا کے کہیں بیچ میں ایک پھنسا ہوا ہو کچھ معاملہ تو پتہ چلتا ہے، تو پتہ چلے گا، تو اس کو پورا دیکھنا پڑے گا. جی ہاں. اسی طریقے سے اگر کوئی نتیجہ نکال کے آپ کو سامنے بیان کر رہا ہے، چاہے وہ ساری آیات آپ کے سامنے رکھ دے، لیکن ان آیات سے اس نے نتیجہ کیسے نکالا یہ دیکھنا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا. اب بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اجتہاد اگر چلیں ٹھیک ہے، اجتہاد والے کی بات ہم نے مان لی، جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کر سکتا ہے، بڑا عالم ہے، قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، ہر ٹائم دین کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں. کسی ایک بندے کو کیوں فالو کریں؟ اور جب کر رہے ہیں تو کیا یہ اندھی تقلید یا اندھی پیروی نہیں ہو جائے گی کہ بھائی ایک بندے نے جو بول دیا وہ ہو گیا؟ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 4 ائمہ ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم امام اعظم کے جو ہے نا فالوورز ہیں. اب ہم سے اگر کوئی سوال کرے بھائی امام اعظم جو ہیں وہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے؟ آپ کسی اور کو بھی فالو کر لیتے ہیں، یا ان کے بعد کیا کوئی ایسے عالم نہیں ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں، یا کیا آپ خود نہیں مسئلے نکال سکتے؟ صحیح. دیکھیں پہلے تو اس بات پہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کیا یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ جی ہاں یہی نا، کیونکہ لوگ تو ہمارے پہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہیں. یہ اندھی تقلید نہیں ہے. صحیح. اور یہ تقلید کس میٹر کے اندر ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے نا کہ تقلید کس میٹر کے اندر ہو رہی ہے تب تک ہم وہی غلطی کرتے رہیں گے. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ اندھی مقلد ہیں، یہ بلا وجہ کی تقلیدیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بیسکلی جو تقلید کر رہے ہیں نا وہ انہی مسائل کے اندر کر رہے ہیں جو واضح نہیں ہیں. اچھا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک امام اعظم کے کہنے پہ نہیں مان رہے. صحیح. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نماز کی فرضیت اس لیے نہیں تسلیم کر رہے کہ امام شافعی نے استدلال کر کے ہمیں بتایا تھا. بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا. تو قرآن اور حدیث میں واضح ہے نا، اقیموا الصلاۃ قل هو اللہ احد. زکوٰۃ کی فرضیت امام مالک کے کہنے پہ نہیں مانی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو وہ امام احمد بن حنبل کے کہنے پہ نہیں جا رہے. صحیح. آپ اس میں فقہ جعفریہ کو شامل کر لیں تو امام جعفر صادق کے کہنے پہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے عقیدے کے اس پر. بالکل ٹھیک ہے. سرکار علیہ السلام کو آخری نبی ہم نے امام جعفر صادق کے کہنے پہ نہیں مانا. ہم جو بیسکلی اس پہ بات کر رہے ہیں نا، ہمارا جو بیسک جو تقلید ہے وہ ان مسائل کے اندر ہے جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. اچھا اس میں بھی مجتہدین جو ہیں
اگر کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہے اور وہ پروف کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اجتہاد کرتا ہے, صحیح, اجتہاد کر سکتا ہے, تو جس درجے کا وہ اجتہاد کر سکتا ہے نا, اسی درجے کے مجتہد کی وہ پیروی نہیں کرے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, یہ تو وہ چار ہیں کہ جن کے سارے اصول و قوانین ہم تک پہنچ چکے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو دیگر مجتہدین تھے اس دور کے اندر, سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. جی ہاں, اسی طریقے سے ہمارے نزدیک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں, لیکن ان کے جو رولز ہیں وہ ہمارے نزدیک پراپر نہیں پہنچے ہوئے, تو ہم ان کو فالو کرنے کی ہم نہیں مانتے اس کو. صحیح, ٹھیک ہے, اگر کوئی مانتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سفیان بن عیینہ اور دیگر مجتہدین اس دور میں بھی تھے, لیکن ہم ان کے اصولوں کے اوپر اس لیے پیروی نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے رولز ہم تک پہنچے نہیں. ٹھیک ہے, اگر پہنچتے تو ہم ان کو بھی فالو کرتے. اور ان کا کیا پراپر ان کا پراپر طریقہ کار پہنچا. اچھا, ان کے پاس صلاحیت یہ تھی کہ قرآن سے ڈائریکٹ اصول بھی نکال سکتے تھے کہ کن اصولوں کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث سے نتیجہ نکالنا ہے, اور پھر ان اصولوں کی بیس پر مسائل بھی نکال سکتے تھے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے پیروی نہیں کی. امام شافعی امام اعظم کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ یہ دونوں ایک درجے کے مجتہد تھے. ٹھیک ہے, امام اعظم کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قرآن سے اصول نکال سکیں, لیکن امام اعظم کے اصولوں کی روشنی میں قرآن سے مسئلہ نکال سکتے تھے. تو انہوں نے مسائل کے اندر امام اعظم کی پیروی نہیں کی ہے, اصولوں کے اندر کی ہے. اصولوں کے اندر آج کے دور کے اندر اگر جو مفتیان کرام ہیں وہ ایک دوسرے کے فتووں کو فالو نہیں کرتے, وہ امام اعظم امام ابو یوسف ان کے رولز کو سامنے رکھتے ہیں, اس کے مطابق جدید دور کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں, اور پھر اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. ایک مفتی صاحب دوسرے مفتی صاحب کو فالو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صحیح صحیح. تو جہاں پر جس درجے کا مجتہد ہوگا وہ اب عوام کیا کرے؟ عوام تو نہ مفتیان کرام کے درجے پر ہے نہ مجتہدین کے درجے پر ہے. تو عوام کے لیے پھر حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو دلیل کا علم نہیں ہے, علماء سے پوچھو, اس کے پیروی کرو. دلیل معلوم کرنا منع نہیں ہے, صحیح, دلیل سمجھنے کی کوشش کرنا منع نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے پاس بھی صلاحیت ہے ہی نہیں تو پھر نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, تو یہ تو اس طرح ہوا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. یہ آسانی ہے نا کہ بھائی وہ جو ایک نے پڑھ لیا ہے, جو ایک نے آپ کو حکم بتا دیا ہے, تو آپ اس کو فالو کر لو. ہر فیلڈ کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر علاج کرنا, ڈاکٹرز نے پڑھ لیا نا, ہم ڈاکٹرز پر اعتماد کرتے ہیں. بالکل کہ گہرائی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سر میں درد کے پہلے پیناڈول کھانی ہے, بخار چڑھ جائے تو وہ کالپول پینی ہے, یہ ساری چیزیں تو پتہ چل جاتی ہے. اس میں پھر سر وہ پھکی مل جاتی ہے نا ہم کو کہ بھائی وہ تو ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر کو آپ دین سے نہیں, دین تو سب کو علم حاصل کرنا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ پھر اس درجے کا علم حاصل کرو کہ تم حاصل کریں. میں نے جیسے 2-3 ایگزامپل شروع میں نے عرض اسی لیے کی کہ اس سے نتیجہ نکال کے دیکھا. یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی کہ امام مالک یا چاروں ائمہ یا کوئی بھی امام ہو یا ان کے بعد جو مجتہد آئے, ان کے ان باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بھائی اللہ ایک ہے, آخری بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. لیکن مسائل میں جو ہے, ہاں, اب اس میں ایک اور کویشچن آپ کا جو تھا نا وہ یہ رہ گیا کہ ایک کے پیچھے کیوں چلیں. ایک کے پیچھے کیوں چلیں؟ ایک کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بلا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے جو قدموں کی پیروی نہ کرو. اب اس کا مطلب یہ کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا, سمپل بات یہ. صحیح ہے. اب امام اعظم کے نزدیک جو ہے نا, وہ اگر عورت سے اگر جسم مس ہو جائے نا, چاہے آپ کی زوجہ ہی ہو, تو وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. اور امام اعظم کے نزدیک جو بلڈ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. اب ایک شخص یہ کہے کہ یار وضو جو بلڈ نکلا ہے نا, اس کا بلڈ بھی نکل گیا, عورت سے وہ ٹچ بھی ہو گیا, تو اس نے کہا کہ بلڈ کے معاملے میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, وضو نہیں ٹوٹے گا. ادھر امام اعظم کو فالو کرتا ہوں, اور وہ نماز پڑھ لے جا کر. تو اب یہ شریعت کے مسئلے کو فالو نہیں کر رہا, یہ اپنی آسانی دیکھ رہا ہے. آج طلاق کا مسئلہ ہے, امام اعظم کے یہاں پر آسانی مل رہی ہے تو امام اعظم کو فالو کروں گا. کل وراثت کا مسئلہ ہے, امام شافعی کے نزدیک آسانی ملے گی تو وہاں فالو کروں گا. اس کو روکا گیا, اس سے منع نہیں کیا گیا. اگر میں مثال کے طور پر حنفی ہوں اور مجھے کل کسی ایسے مقام پر جانا پڑتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ شوافع موجود ہیں, ایک عالم دین, مجھے حنفی مل ہی نہیں سکتے وہاں پر, سارے ہی شوافع علماء ہیں, تو میں ٹوٹلی شافعی ہو سکتا ہوں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر حنفی پیدا ہوں تو مرنا بھی حنفیت پہ, میں حنفی پیدا ہوا ہوں تو میں شافعی ہو کے مر سکتا ہوں, لیکن پھر آپ کو شافعی کے سارے قوانین جو ہے وہ فالو کرنے پڑیں گے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اگر دوسرے امام کو ہم فالو کریں گے, ایک امام کو فالو کرتے ہوئے, تو یہ بیسکلی دین کی یا ان کی جو کیا کہتے ہیں فقہ ہے اس کی فالوئنگ نہیں ہوگی, بلکہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوگے. مجھے یہ بتائیں کہ
ایک مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر لاپتہ ہو جائے یا اس کو کچھ پتہ نہ ہو تو اس کو 80 سال تک غالباً ویٹ کرنے کا. 80 سال 100 سال 70 سال بھی 70 سال. تو یہ تو آج کل تقریباً اتنی ہی عمر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, تو بیسکلی ساری عمر کا انتظار ہو گیا, اور اگر وہ واپس آ بھی گیا شوہر تو 70 سال کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جو معاملات ہیں. تو اس معاملے میں نے دیکھا کہ کچھ علماء, اگر اب میں غلط بتا رہا ہوں تو آپ میں یہ رہنمائی فرما دیجیے گا, کہ کچھ علماء پھر میں نے اس میں جو ہے نا دوسرے امام کا کال لیتے ہیں جو 4 سال کا ہے غالباً, امام مالک کا 4 سال کا ہے یا 3 سال کا ہے غالباً. تو دیکھیں نا اب یہاں پہ عورت کی آسانی کے لیے کہ اس معاشرے میں وہ اکیلے کیسے رہے گی, اور جو بہت اور بھی معاملات ہیں, اس کے لیے انہوں نے راستہ نکالا نا کہ 3 سال میں جو ہے نا, اور آپ اس فتوے کے لیے آپ دوسرے امام کے پاس رجوع کر سکتے ہیں, دوسرے امام کی طرف جا سکتے ہیں. تو نفس کی پیروی تو نہیں ہوئی امام صاحب یا مفتی صاحب, یہ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی پیروی جو ہے نا اپنے لیے آسانی تلاش کرنے میں ہے, کسی اور کو آسانی دینے میں نفس کی پیروی نہیں ہے. اچھا صحیح صحیح اب صحیح. میں اپنے لیے راستے نکالوں گا خود تاکہ مجھے جو ہے نا وہ آسانیاں مل جائیں, یہ تو نفس کی اتباع ہے. لیکن میں اگر کسی مسلمان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اذیت کے اندر ہے, تکلیف کے اندر ہے, اور شریعت کی اجازت کی روشنی میں, شریعت کی طرف سے طے کردہ قوانین کی روشنی میں, آپ اس کے ہر مسئلے کے اندر سمجھیے نہیں, جہاں پہ وہ پھنس رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اجازت ملنی چاہیے تو وہاں پہ میں اجازت دوں نا, تو یہ میں نفس کی پیروی نہیں کر رہا ہوں, یہ اس کے لیے میں راستہ نکال رہا اس کے لیے راستہ نکال ہوں. اور یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے بشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کو بشارتیں دو نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو آسانیاں اگر کہیں دی جا رہی ہوتی ہیں نا, تو اس میں بھی اگر مفتی صاحب اپنے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہیں صحیح بنی اسرائیل والا ہلا کر کے تو پرابلم ہے. لیکن اگر کسی اور کو اجازت دینے اور دائرۂ شریعت میں رہ کر اجازت دینے تو وہ پرابلم نہیں ہے. نفس کی پیروی اپنے سلسلے میں, اس کی میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں, جیسے اسلامک بینکنگ ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات کے اندر دوسرے فقہ کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے, بہت سارے معاملات کے اندر کرتا ہے. تو وہاں پہ بھی کیوں ہم اجازت دے رہے ہیں, وہاں پہ اصل مقصد ہے سود سے بچنا, اور یہ نہیں کہ علماء سارے اپنا اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں اس میں. عوام کی سہولت کہ بھائی 100% سود ہے, اس سے بہتر یہ کہ اختلافی مسئلے کے اندر رعایت نکال کے دے دی جائے. تو 100% سود سے بچانا مقصد ہے. تو یہاں پہ نفس کی پیروی ان اے سینس جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ نہیں ہے. نفس کی پیروی اس وقت ہے کہ جب میں اپنے لیے راستے نکالوں گا, اور وہ بھی ہر تھوڑی دیر بعد چینج کرتا ہوں. صحیح صحیح. یعنی بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر کسی اور مسلمان کے لیے کسی عالم نے سچویشن کو دیکھتے ہوئے کوئی آسانی نکالی کہ اس کو ابھی اس وقت ضرورت ہے, تو وہ ایک الگ کہانی ہے, اور ایک بندہ اپنے لیے جو ہے نا, یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی اگر آپ الگ الگ مفتیان کرام کو فالو کریں گے نا, کہ جیسے آج میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے فتویٰ لے رہا ہوں, کل میں کسی اور مفتی صاحب سے فتویٰ لوں, اور مجھے جو ہے نا وہ آج مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کے اندر آسانی نظر آ رہی ہے تو اس کو فالو کر لو, کل دوسرے مفتی صاحب کے فتوے کے اندر آسانی نظر آ رہی ہے تو اس کو فالو کر لو. تو فقہ حنفی کے اندر رہتے ہوئے الگ الگ علماء سے اگر میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور مقصد اپنے لیے آسانیاں, نفس کی سہولتیں تلاش کرنا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اور یہی چیز اگر دوسرے کے لیے ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا چاروں ائمہ تو حق ہے نا, عقیدہ سب کا برابر ہے, ایسا ہی ہے, ہاں ہے نا جی. اچھا ہمارے یہاں لا علمی کی بنیاد پر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی مالکی ہے, حنبلی ہے یا حنفی ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لا علم لوگ جو ہے نا, میں خود بھی بتا رہا ہوں, یعنی میں تو خود پریشان ہو گیا تھا, میں نے اچھا خاصا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ کہتا ہے کہ یار وہ بندہ بیٹھا ہوا تو وہ ہے نا جو انگلیاں ڈانس کراتا ہے اور یوں ہاتھ اٹھاتا ہے, اور میں نے بولا بھائی یہ بھی تو نعوذ باللہ من ذالک مذاق کی بات نہیں ہے, تو بھائی طریقہ ہے, یہ تو سنت کا طریقہ ہے. آپ خالی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے امام کو فالو کر رہا ہے, آپ سمجھے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو ہم کو سمجھانا بہت ضروری ہے نا ہمارے یہاں لوگوں کو کہ چاروں ائمہ حق ہیں. اب اس میں بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ یہ جو میرا آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کسی ایک ہی امام کو فالو کرنا ہے, کیا یہ بات اس کی وجہ سے تو نہیں نکل رہی کہ یعنی فرقہ واریت تو نہیں ہو جاتی کہ بھائی اگر ایک امام مالک کو فالو کر رہا ہے یا ایک امام حنبل کو, تو یہ بات فرقہ واریت کو جنم تو نہیں دے گی؟ دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ فرقہ واریت کو اور فقہی اختلاف کو مکس کر کے بیان کرتے ہیں. جب تک فرقہ واریت ایکچوئل کیا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے نا, جب تک ہم کنفیوز ہی رہیں گے. یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا. ہاں, فرقہ واریت بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے اندر جو ہے نا اختلاف ہو جائے, اور یہ کس سے اختلاف کر رہے ہیں, وہ والے جماعت سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی جماعت ہے, ان سے جو نظریات اور عقائد چلے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف کرتا ہے نا تو فرقہ بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں قادیانی ہیں, انہوں نے فرقہ بنایا, ایک عقیدے کے اندر اختلاف. اسی طریقے سے اب جتنے عقائد کے اندر اختلاف ہے نا, آپ اس کو دیکھ لیں کہ کون سا عقیدہ ایسا ہے جو بعد میں آیا ہے. جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں جو نا
ان کے دور کے اندر اختلاف شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کرتے ہی تھے لوگ اختلاف, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق جو اختلافات شروع ہوئے تھے نا وہ ان کے دور میں شروع ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اختلاف آیا ہے ان کے دور سے پہلے جو بزرگان دین کے نظریات تھے اس سے کوئی ہٹے گا تو وہ فرقہ بنا رہا ہے. یہ بیسک ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, فقہی اختلاف یہ فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں یہی تو سمجھانا ہے نا, یہی تو سمجھانا. اور اس میں اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں نا تو یہ متشدد ہونا ہے آپ کا, یہ تعصب ہے. ایکچولی جو 4 ائمہ کا جو اجتہاد کا فرق ہے نا اس کو لوگ, کافی لوگ, ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو لوگ الگ الگ فرقہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ الگ ہے, یہ فرقہ الگ ہے, یہ فرقہ واریت نہیں. اچھا یہ حق پر کیسے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ان چاروں نے اپنے اپنے طور پر جو نتیجہ نکالنے کی اجتہاد کی ذمہ داری تھی نا وہ پورا کی ہے. نتیجے ان لوگوں کے ڈفرینس ہیں, اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک صحیح ہو کوئی ایک غلط ہو, لیکن انہوں نے جو نتیجہ نکالنے کی ذمہ داری تھی نا وہ پوری کی ہے. اس وجہ سے یہ حق پر ہے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز ادا کرنا, نماز عصر. وقت کم ہے اس لیے میں شارٹلی بتا رہا ہوں کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر ادا کرنا. تو ان میں سے بعض صحابہ نے جو نا وہ رستے میں جب نماز عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا ہم یہیں پہ نماز ادا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں, سرکار نے فرمایا کہ ہم وہاں پر جا کر ادا کریں گے تو ہم تو وہیں پر رہیں گے, اب چاہے نماز قضا ہو جائے. تو اور انہوں نے کہا کہ نہیں, سرکار علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تیزی سے سفر کرنا تاکہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ عصر سے پہلے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو ایک نے مقصد کو سامنے رکھا, ایک نے عبارت کو سامنے رکھا, سرکار کے الفاظ کو سامنے رکھا, دونوں نے اس سے نتیجہ نکالا, دونوں کے درمیان اختلاف اور سرکار نے فرمایا دونوں صحیح ہیں. اب یہ جو سرکار علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دی نا, یہ ہے فقہی اختلاف. کہ قرآن اور حدیث کے اندر بعض اوقات ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی طلاق والے مسئلے کے اندر کہ عدت کے اندر لفظ قروء ہے, اس میں 2 معنی ہیں. ایک مجتہد کو سمجھ میں آتا ہے حیض مراد, ایک مجتہد کو سمجھ میں آتا ہے کہ باقی کے دن مراد ہے. تو دونوں نے اپنے اپنے طور پر مراد لیا. یہ فقہی اختلاف ہے اور یہ اس کی گنجائش ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ صحابہ کے درمیان میں بھی تھا. اس کو جب اس میں اندر تعصب آتا ہے نا تو پھر یہ فرقہ واریت والی لائن میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ بیسکلی جو فرقہ بنتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے. حسنین ہوتے ہوئے ایک سوال اچھل رہا ہے میرے اندر, لیکن وہ ہم نیکسٹ میں کریں گے, وہ لمبا سوال ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں ہم کریں گے. لیکن اچھا تو مفتی صاحب ہمارے اس پروگرام میں یہ جو ہماری جو باتیں چل رہی تھی اور جو سوال جواب ہم کا سلسلہ چل رہا تھا, میرے خیال سے 3-4 پوائنٹس کو اگر آپ کنکلوڈ کر دیں ہمارے یہ 4-5 سوالوں میں شروع سے لے کر آخر تک. دیکھیں اس کا خلاصہ اگر میں عرض کروں نا تو وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے نتیجہ نکالنا, جی اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن و حدیث سے ایک عام آدمی نتیجہ نہیں نکال سکتا, یہ صرف ان آیات کے بارے میں ہے جہاں پر اجتہاد کا پرابلم ہے. اجتہاد نمبر 1 ٹھیک ہے. اگر جہاں اجتہاد نہیں واضح آیات ہے تو وہاں پہ ایک عام آدمی بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے, عقیدہ بھی اختیار کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہاں کنفیوز نہیں کیا جائے کہ بھائی آپ قرآن شریف سے خود نہیں پڑھ کے نکال سکتے معاملہ, اس سے کنفیوز نہ کیا جائے. صحیح ہے بالکل. دوسرا مسئلہ یہ, پہلا آپ کا ایک اور شکوہ بھی تھا کہ علماء سے سوال پوچھتے تو وہ ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. آپ نے آفر پوچھ بھی لیا نام تو وہ دونوں جو ہے نا دونوں طرف سے اس میں پرابلم ہے. بالکل ٹھیک. وہ ہمیں دونوں اعتبار سے اس کا آپ نے یہ بتایا کہ وہی کہیں جو ہے نا بندہ خود ٹائم نہیں دیتا سوال کرنے کے لیے, کہیں جو ہے نا علماء ٹائم نہیں دیتے, تو یہ دونوں کو ایک برج بنانا پڑے گا اور پھر آنا پڑے گا. پھر اسی طریقے سے ہم جو مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں نا وہ صرف فروعی مسائل کے اندر ہوتی ہے, عقیدے کے اندر نہیں. اور وہ والے مسائل جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں, اور ایک امام کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ نفس کی اتباع نہ ہو. اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ فرقہ واریت اور نفس کی اتباع بھی اس وقت ہے جب اپنے لیے راستے نکالوں گا, دوسرے کو اگر آسانی دے رہا ہوں تو پھر وہ نفس کی وہ بھی کچھ معاملات کو دیکھتے وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا یہ کنکلوژن ہوا. اینڈ ہمارا لاسٹ جو تھا کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے جو 4 ائمہ کا فرق ہے, یا کسی ایک کی تقلید کرنا کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. یہ فرقہ واریت بیسکلی یہ ان کے ہم نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ جو مسائل انہوں نے ہم کو بتائے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. باقی ہم سب کے ان کے چاروں کے عقیدے سیم ہیں. ایسا ہی ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. اگلے انشاءاللہ.